نسب پتہ کرنا ہوتا ہے کون تو پھر اس کے سامنے ذکر علی چھیڑ دیتے تھے، اور ذکر علی چھیڑ کر پھر اس کے چہرے پر نگاہیں ٹکا لیتے تھے کہ مسکراہٹ آئی ہے یا ماتھے پر بل آیا ہے، سینہ تنگ ہو گیا ہے یا خوشی سے کھیل اٹھا ہے۔ بس ہم یہی فیصلہ پیمانہ کر لیتے تھے، یہی پیمانہ تھا، یہی فیصلہ تھا کہ اگر علی کا ذکر سن کر اگر چہرہ کھل اٹھا ہم پھر اور کچھ نہیں پوچھتے تھے، سمجھ جاتے مومن ہے، اور علی کے ذکر سے، علی کی محبت سے اگر سینہ تنگ ہو جاتا پھر بھی ہم نہیں پوچھتے تھے کہاں کا فارغ و تحصیل ہے، کتنے حج کیے، کتنے چلے کاٹے، زکوٰۃ کتنی دیتا ہے، عمرے کتنے کیے، کتنا نیک ہے کتنا نہیں، پھر کچھ پوچھنے کی حاجت نہیں رہتی تھی۔ علی کے ذکر سے سینہ تنگ ہو گیا۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ہم سمجھ جاتے یہ خارجی ہے، یہ منافق ہے۔ دوستان محترم، اب ایک اور نکتہ ہے، وہ نکتہ بھی بڑا قابل غور ہے، ذرا توجہ کریں۔ علی تیسرے لفظ پہ انفسنا پہ جا کر نہیں شامل ہوئے مصطفیٰ کے ساتھ۔ ابناءنا کی نا کے اندر بھی علی تھے، اور نساءنا کی نا میں بھی علی تھے، کیونکہ یہ جو نا ہے یہ ہے جمع متکلم، اس کا ترجمہ ہے ہم۔ قرآن نے یہ نہیں کہلوایا تھا مصطفیٰ سے میرے بیٹے، اعلان ہوا تھا ہمارے بیٹے، یہ اعلان نہیں ہوا تھا میری عورتیں، اعلان ہوا تھا ہماری عورتیں۔ تو ابناءنا کی ہم میں بھی علی مصطفیٰ کے ساتھ تھا، نساءنا کی ہم میں بھی علی مصطفیٰ کے ساتھ تھے، اور انفسنا میں تو پھر تھے ہی تھے۔ اور اس لیے مصطفیٰ نے حسن اور حسین کے علاوہ کسی اور کو نہیں لیا 3 کا عدد پورا کرنے کے لیے، کہ اگر کسی اور کو لے لیتے تو مصطفیٰ کے لیے تو سارے ہم میں آ گئے ہمارے بیٹے، کیونکہ ساری امت مصطفیٰ کی اولاد ہے، لیکن علی کے ساتھ اس کا رشتہ جڑے تو ہم میں آئے۔ ابناءنا یعنی مصطفیٰ کے لیے تو کوئی اور بھی صحابی کا بیٹا بھی ہو سکتا تھا ابناءنا، مگر جب علی کو ساتھ رکھا ہوا تھا تو پھر تو کوئی ایسا ہو جس کو علی بھی کہے ہمارے بیٹے، مصطفیٰ بھی کہیں ہمارے بیٹے، تو وہ تو صرف حسن اور حسین تھے، اور پھر نساءنا میں تھا ہماری عورتیں۔ تو اب کسی ایسی کو لے جانا تھا جس کی نسبت علی کی طرف بھی ہو سکے اور مصطفیٰ کی طرف بھی ہو سکے۔ تو اگر میرے مصطفیٰ اپنی ازواج کو لے جاتے تو وہ ازواج مصطفیٰ کی عورتیں تو تھیں، مگر ہم میں علی بھی کھڑے تھے، علی کے ساتھ تو کوئی نسبت و رشتہ نہیں بنتا تھا، تو پھر اس لیے وہاں اکیلی سیدہ فاطمہ کو ہی لیا تھا، کیونکہ ابناءنا کا جمع متکلم بتا رہا تھا، اسی کو لانا ہے جس کا رشتہ مصطفیٰ سے بھی ہو، علی المرتضیٰ سے بھی ہو۔ نساءنا کی نا بتا رہی تھی، اسی کو لے کر آنا ہے جس کا کوئی اینگل مصطفیٰ کے رشتے کے ساتھ ہو، کوئی اینگل علی المرتضیٰ کے ساتھ ہو، اور انفسنا میں ہم خود آئیں گے تم خود آؤ۔ یہ بنتے ہیں 5 تن، ابناءنا میں 2، نساءنا میں 1، انفسنا میں 2، یہ ہوئے 5 تن۔ اور اللہ نے ان کا کیسی خصوصیات کے ساتھ ذکر فرمایا، اور ان 5 کو یہاں کیوں جوڑا؟ یہ نہ سمجھنا کہ یہ 5 جو جڑے ہیں آپس میں، یہ شاید کسی مسلک نے بار بار ذکر کر کے چرچا کر کے جوڑ رکھا ہے۔ یہ 5 کیا ہیں؟ یہ سرچشمہ کثرت اولاد مصطفیٰ ہیں، سرچشمہ نسب مصطفیٰ ہیں۔
علی کے بغیر بھی نسب جاری نہیں ہو سکتا تھا، فاطمہ سے جو نسب جاری کرنا تھا تو علی کے بغیر تو نہیں ہو سکتا تھا، تو علی کو بھی شامل فرمایا، پھر علی اور فاطمہ کو ملا کر، اور وہ مصطفیٰ نے نہیں ملایا، اس نے ملایا، اس نے وحی اتاری، جبرائیل آئے، یا رسول اللہ رب نے ان کا نکاح پڑھا دیا ہے آسمانوں میں، اب آپ بھی زمین پر پڑھا دیجئے۔ تو لہٰذا اس نسب مصطفیٰ کے لیے جب علی و فاطمہ کو ملایا تو پھر ان سے جو دو موتی تشریف فرما ہوئے، مرج البحرین، جو دو موتی تشریف فرما ہوئے حسن اور حسین کے، پھر حسن سے بھی سرچشمہ جاری ہوا اولاد مصطفیٰ کا، حسین سے بھی سرچشمہ جاری ہوا اولاد مصطفیٰ کا، تو حسن اور حسین بھی نسب مصطفیٰ کے وارث، فاطمہ اس نسب کا سرچشمہ، علی اس نسب کا سبب، یہ ملے تو پانچ بنے، یہ پانچ نسب مصطفیٰ کا سرچشمہ ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، حبیب ہم نے آپ کو سرچشمہ کثرت اولاد عطا کر دیا ہے۔ یہ پانچ ہستیاں، یہ سیدہ کائنات، اس لیے ہر ایک کا نسب کہیں نہ کہیں ٹوٹے گا، بکھرے گا، منتشر ہوگا، سوائے تیرے نسب پاک کے، یہ ہم نے بیٹی سے چلا دیا ہے۔ دیکھنا یہ فاطمہ تیرے نسب کی وارث ہے، تیرے فیض کی وارث ہے، تیرے دین کی وارث ہے۔ آج اگر دین زندہ ہے تو اس میں سارا فیض فاطمہ زہرا کی گود کا ہے، فاطمہ زہرا کی گود کا ہے، شان رسول و بطول۔ اس لیے جوڑ کے اللہ نے وہاں بیان فرمایا۔ دوستان محترم، پیغام پر بات کو سمیٹتا، اہل بیت اطہار یہ ہمارا ایمان ہے، اہل بیت اطہار ہمارا دین ہے، اہل بیت مصطفیٰ ہدایت کا پیمانہ ہے۔ اگر کوئی اسے سمجھتا ہے کہ یہ کسی مسلک کے ساتھ منسوب ہے، وہ گمراہی پر ہے۔ ارے جو مسلک والا بھی ہو، مسلک بچے گا تب جب ان کا نام لے گا، ان کے بغیر کوئی مسلک والا رہ نہیں سکتا، یا تو پھر دین سے نکل جائے۔ اس لیے حسن و حسین، علی و فاطمہ یہ محض ہمارے جو بھائی ہیں شیعہ حضرات، صرف ان کے نہیں، یہ مصطفیٰ کے ہیں۔ لہٰذا جس کا رشتہ مصطفیٰ سے ہے اسے چاہیے کہ لازم کرے اپنے اوپر رشتہ علی المرتضیٰ کا، لازم ہے کہ رشتہ فاطمہ زہرا کا، لازم ہے کہ رشتہ حسن اور حسین کا ہو، لازم ہے کہ رشتہ آل مصطفیٰ کا ہو، لازم ہے کہ رشتہ سید اور عطرت مصطفیٰ کا ہو۔ اور آخری بات یہ عرض کروں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آل، اپنی عطرت سید کو، آج اگر کوئی لوگ کہتے ہیں سید کے ساتھ جو بغض کا اظہار ہوتا ہے نا، اس کی کئی شکلیں ہیں، کئی شکلوں میں آل رسول، اہل بیت اور سید کے ساتھ بغض کا اظہار ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک شکل یہ ہے، کوئی آواز آپ کو سنائی دے گی، عمل والا ہوگا تو پھر تو سید سر آنکھوں پر، عمل والا نہیں تو پھر کوئی ادب نہیں۔ سنائی دے گا کہ نہیں دیتا ہے؟ بس اس سے ایک سوال کیجئے، اگر عمل والے سید کا ادب کرنا ہے تو پھر اتنا بتا دے، تو نے ادب عمل کا کیا یا اس کے نسب کا کیا؟ اگر ادب کرنا ہے اس کا جو عمل والا ہو، دیکھو سید کو عمل والا تو ہونا چاہیے، یہ تو بحث ہی نہیں، عمل والا تو ہر ایک کو ہونا چاہیے، مجھے بھی، آپ کو بھی، ہر ایک کو، ہر امتی کو عمل والا ہونا چاہیے، سید کو بھی عمل والا ہونا چاہیے، اور سید کو بدرجائے عدم عمل والا ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے کندھوں پر بھاری ذمہ داری ہے، اسے زیادہ پرفیکٹ ہونا چاہیے عمل میں، یہ تو الگ بات ہے۔ لیکن اگر فرض کریں کوئی عمل والا کمزور ہو، عمل اس کا کمزور ہو کسی کا، اور پھر آپ کہیں نہیں اس کا ادب نہیں کروں گا، کیوں؟ اس کا عمل نہیں، تو پھر اتنا سوچ لے ادب عمل کا کر رہا ہے یا نسب مصطفیٰ کا۔ اگر تو کہو کہ عمل کا کروں گا تو پھر وہ تو تخصیص کیا رہی سید کی، وہ تو قرآن نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو بھی متقی ہو اس کی عزت کرو،
ریسپیکٹ کرو جو بھی متقی ہے، تو پھر تو متقی کا ادب کرنا ہے تو نسب کا ادب کیا ہوا؟ اور پھر میں ایک اور اینگل سے یہ بات، چونکہ منہاج القرآن نے ہمیں یہ سکھایا ہے جھگڑے بڑھاؤ نہیں، جھگڑے مٹاؤ. تو میں مٹا رہا ہوں، بڑھا نہیں رہا. میں سمجھا رہا ہوں، مٹا رہا ہوں کہ سید کے باپ میں عمل کی بحث چھیڑنے والوں، عمل سب کا ہونا چاہیے، لیکن اگر سید کے عمل کا پیمانہ لے کر نکلو گے تو پھر عمل کا پیمانہ صحابی تک چلا جائے گا. پھر وہاں بھی جس کے عمل میں کوئی کمی بیشی تاریخ کی کتابوں میں لکھی ہوئی مل گئی، پھر اس کا ادب کیسے کرواؤ گے؟ دیکھو یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. ہم کہتے ہیں معصوم صرف انبیاء ہے، معصوم صرف انبیاء کے بعد کوئی معصوم عن الخطا نہیں. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. ہاں محفوظ عن الخطا ہو سکتے ہیں، جیسے خلفائے راشدین ہیں، جیسے اہل بیت اطہار ہیں، جیسے امہات المومنین ہیں. محفوظ عن الخطا ہو سکتے ہیں. کئی اولیاء مدرزاد ولی تھے، محفوظ عن الخطا ہو سکتے ہیں، پر معصوم عن الخطا نہیں. تو جب صحابہ کے بارے میں بھی یہ عقیدہ ہے کہ وہ معصوم عن الخطا نہیں، خطا ہو سکتی ہے، کسی سے کم کسی سے زیادہ. ہر کوئی تو صدیق اکبر نہیں تھا، ہر کوئی تو عمر بن خطاب کے درجے پر نہیں تھا، ہر کوئی تو عثمان بن عفان پیکر حیا و وفا نہیں تھا، ہر کوئی سلمان اور بلال کے درجے پر نہیں تھا. پہلا درجہ خلفائے راشدین کا ہے، پھر درجہ عشرہ مبشرہ کا ہے، پھر درجہ اصحاب الاولون کا ہے، پھر درجہ اصحاب بدر کا ہے، پھر درجہ اصحاب احد کا ہے، پھر اصحاب احزاب کا ہے، خندق کا ہے، پھر اصحاب خندق کا ہے، پھر بیعت رضوان کا ہے، پھر فتح مکہ والوں کا ہے، پھر فتح مکہ کے بعد والوں کا ہے. جب صحابی کی بات کرو گے امت کے مقابلے میں تو صحابی ہر ولی سے اوپر، ہر کتب سے اوپر، غوث سے اوپر، ابدال سے اوپر، ساری امت سے اوپر. لیکن جب صحابہ کی بات کرو گے صحابہ کے مقابلے میں تو سارے صحابہ صدیق جیسے نہ تھے، سارے صحابہ عمر عثمان جیسے نہ تھے، سارے صحابہ علی و طلحہ زبیر جیسے نہ تھے، سارے صحابہ اصحاب بدر جیسے نہ تھے. پھر ہر ایک کا اپنا اپنا درجہ ہے. مصطفیٰ نے رجم کی بھی تو حد جاری فرمائی کہ نہیں؟ وہ تو ہے ہی حدیث سے ثابت، قرآن میں تو ہے ہی نہیں. تو حضور نے سزا دی تو ثابت ہوئی، تو کس کو دی؟ یہودی کو. کلمہ گو کو دی. شراب کی حد حضور نے لگائی تو کس پر لگائی تھی؟ صحابی تھا. تو کیا جس کے بارے میں یہ پتہ چل جائے وہ صحابی کا ادب چھوڑ دو گے؟ یہاں پہنچ کر میں نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں. ہم ادب صحابی کے عمل کا نہیں کرتے، شرف صحابیت مصطفیٰ کا کرتے، نسبت مصطفیٰ کا کرتے. صحابی کے لیے بھی پیمانہ عمل نہیں، چونکہ یہ اہل سنت ہے. اہل سنت اعتدال پر ہے. کوئی ادھر راستے سے ہٹ گئے، کوئی ادھر ہٹ گئے، کوئی چلے گئے کہ ہاں جس صحابی کے عمل کہیں کوئی کمی بیشی ہو گئی، انہوں نے کہا اس کا ادب چھوڑو. ہم نے کہا نہیں، ہم ادب عمل کا نہیں کرتے، ہم ادب نسبت مصطفیٰ کا کرتے. تو جب یہ آئے تو پیمانہ یہ ہوا. اور ادھر کوئی کہے کہ سید آئے گا تو عمل والا ہوگا تو ٹھیک، اور عمل والا نہ ہوا تو ادب نہیں کریں گے. تو اہل حق نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا نہ ادھر جاؤ نہ ادھر جاؤ. صحابہ کا ادب بھی نسبت مصطفیٰ کے صدقے سے ہے، اور آل رسول کا ادب بھی نسبت مصطفیٰ کے صدقے سے ہے. ارے جسے چند لمحوں کی صحبت ملے وہ صحابی کا ادب ایسا ہے کہ امت میں سے کوئی اس کے برابر نہیں ہو سکتا. تو جس کی رگوں میں خون مصطفیٰ دوڑتا رہے، جو نسب مصطفیٰ کا وارث ہو، جو سید ہو، آل رسول ہو، جو عطرت مصطفیٰ ہو، پھر اس کے ادب کی بات آئے تو پیمانہ بدل جائے. پس دوستو، جنہوں نے صحابہ کے بارے میں
چند چیزوں کو بنیاد بنا کر صحابہ کی ادب اور احترام اور ان کے تقدس کو پامال کیا. وہ بھی راستے سے ہٹ گئے جنہوں نے سید اہل بیت اور اطرت مصطفیٰ کے بارے میں بھی پیمانے بنا بنا کے اس طرح کی چیزیں نظریات گھڑ کے بیان کریں، وہ بھی راستے سے ہٹ گئے. راستے پر کون ہے جو کہتا ہے صحابہ کا بھی ادب ہے نسبت مصطفیٰ سے، آل رسول کا بھی ادب ہے نسبت مصطفیٰ سے. اس لیے دوستو ادب ہی میں فلاح اور نجات ہے. پیمانے لے کے آؤ گے تو عقل بڑی عیار ہے، 100 بیس بدل لیتی ہے. پھر تو پیمانہ تو ملے گا. تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، اہل سنت کا عقیدہ ہے حضرت مولا کائنات حق پر تھے اور ان کے مد مقابل کوئی بھی تھا وہ خطا پر تھا. تو جب اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے تو پھر اس عمل میں کمی بیشی کی وجہ سے اگر ادب وہاں چھوڑو گے تو یہاں بھی چھوٹ جائے گا. اس لیے ہمارے جو اکابرین گزرے دوستو وہ بڑے لوگ تھے. وہ کیا بولیے، وہ بڑے لوگ تھے، بڑی سوچ والے تھے. اس لیے انہوں نے ہر بے ادبی کا دروازہ بند کر دیا امت کے لیے. کہاں صحابہ کا ادب ہے، بس ان کے عمل کا کوئی پیمانہ فیصلہ ہم نے نہیں کرنا. ان کے مابین کچھ بھی ہو گیا اس کا فیصلہ ہم نے نہیں کرنا، بس ہم ادب کرتے ہیں نسبت مصطفیٰ. اور اہل بیت کے بارے میں بھی یہی ادب سکھایا کہ اہل بیت تو ہیں، ایمان ہے، پیمانہ حق ہے. اس لیے بڑے لوگ جو سکھا گئے اس پر چلو. ان بڑے لوگوں کے آج علم بردار ہو گئے چھوٹے، تو چھوٹوں کی سوچ بھی ہو گئی چھوٹی. بھائی کسی ایک کو پکڑو گے تو وہ پیمانہ ادھر بھی جائے گا ادھر بھی جائے گا. پھر ایک گھر کو آگ لگے گی تو پھر اور گھر بھی محفوظ نہیں رہیں گے. اس لیے سلامتی اور حفاظت ایمان کی اسی میں ہے، ادب ادب ادب. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے. ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں